یہ ہوا اسانجا معزز مہمان فضلت الشیخ جناب مولانا محمد ابراہیم طارق صاحب جے مسلک اہل حدیث ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام نبیوں کے سردار تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر میں مہر کے احباب اہل حدیث کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے علاقہ میں ابلاغ دین کے لیے مجھ طالب علم کو موقع دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دنیا و آخرت میں قبول اعمال بلندی درجات کا باعث بنے۔ یار اس کی آواز جو ہے نا میرا بھائی، ایکو ختم کر دیں، ایکو سادہ آواز ہے، سادہ جو آواز ہے اس کو سندھی میں بتائیں۔ آج جو میرے سامنے چہرے بیٹھے ہیں ان کے اندر اہل حدیث احباب بھی ہیں اور دیوبندی بریلوی حضرات بھی ہیں۔ کچھ اس لیے آئے کہ یہ اہل حدیثوں کا مناظر ہے، نہ جانے کیا زبان استعمال کرے گا۔ ان بیچاروں کے ہاتھ میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ اہل حدیث کی زبان اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے، اور جن کے پاس دلائل ہو وہ نہ لڑاتے نہ بری زبان استعمال کرتے۔ میں اتفاق اور اتحاد کی دعوت لے کر آیا ہوں، سلف کے فہم کی دعوت لے کر آیا ہوں، قرآن مجید کی دعوت لے کر آیا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی دعوت لے کر آیا ہوں، اہل بیت کی محبت کی دعوت لے کر آیا ہوں، صحابہ کی عظمت کی دعوت لے کر آیا ہوں۔
محدثین کے فہم کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ دنیا والوں سنو، اہل حدیث کے پاس وہی عقیدہ و عمل ہے جو اللہ کے نبی کا تھا، جو نبی کے یاروں کا تھا، وہی عقیدہ و عمل ہے۔ محدثین نے جس پر ابواب قائم کیے اور کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے اپنے بعد جو ہونے والے فرقے ہیں ان فرقوں کے بارے میں امت کو خبردار کیا ہے۔ کچھ ایسے فرقے ہوں گے جن کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہوگا۔ فرمایا سيكون من بعدي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم انه نبي الله۔ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب و دجال اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ اور سنو، صحابہ کرام کی عظمت کا اہل حدیث ایسا قائل ہے، تمہارے علماء نے رافضیوں کو کافر نہیں لکھا تھا، وہ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر تھا جس نے بے بانگ دل لکھا اور کہا کہ رافضی کافر ہے، رافضی کو ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے گمراہ فرقوں کے بارے میں بھی خبردار کیا تھا۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت کلمہ پڑھنے والے، اللہ رسول کا نام لینے والے، کتاب و سنت کی بات کرنے والے، فرمایا میری امت جو ہے وہ 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے، سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے الا واحدہ، صرف ایک۔ اب وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ فرمایا الجماع ما انا علیہ و اصحابی۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جس کے پاس عقیدہ عمل اللہ کے نبی اور آپ کے یاروں کا ہے وہ کرو، رب کی جنت میں جانے والا ہے۔ اور جن کے پاس عقیدہ عمل نبی کے یاروں کا نہیں ہے، وہ عمل کرنے والے کوئی، اور عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے اور اللہ جہنم رسید کر دے گا۔ اب آئیے، آپ کی نمازوں کی کتابوں پر لکھا ہے نماز حنفی، آپ کے اداروں کے باہر لکھا ہے حنفی۔ میں سوال کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنفی تھے؟ بتائیے بھائی، کیا صحابہ کرام حنفی تھے؟ اب حدیث میں نشانی بتائی گئی ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ اگر صحابہ حنفی تھے آپ سچے ہیں، اور اگر صحابہ اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات ماننے والے تھے تو یہ جان لو دنیا کے اندر کوئی جماعت سچی جماعت ہے وہ صرف اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کا کوئی بھی عقیدہ ہے لفظوں کی صورت میں قرآن حدیث میں ہوگا، لفظوں کی صورت میں۔ ہم کہتے ہیں عالم الغیب، عالم الغیب کون ہے بھائی؟ اور بولو، سردی لگ رہی ہے؟
تو پھر بولو عالم الغیب کون ہے؟ ہمارا عقیدہ عالم الغیب اللہ ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ہمارا عقیدہ مشکل کشا اللہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ ہمارا عقیدہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا۔ ہمارا عقیدہ ہے عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، قل اللہم مالک الملک۔ ہمارا عقیدہ کسی مولوی کا فام نہیں ہے، کسی حضرت کی تحقیق نہیں ہے، کسی بابے کی لال کتاب نہیں ہے۔ اہل حدیث کا جو بھی عقیدہ ہے لفظوں کی صورت میں اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، پیغمبر کی حدیث میں لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اور بولو بھائی مدد کس سے مانگنی ہے؟ سیون کا دربار قریب ہے، میں کہنے پر مجبور ہوں، کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، اور عمر صدیق پورے پاکستان میں جہاں جاتا ہے وہاں حساس ادارے بھی آتے ہیں، لکھنے والے بھی آتے ہیں۔ لکھنے والوں لکھو، جامع ترمذی کی حدیث ہے، عامرہ کے لال نے عبداللہ ابن عباس کو کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ مدد مانگنی ہے کس سے مانگنی ہے؟ کاٹ جو ہے فیار کرتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرات آئیے دوسری بات کہتا ہوں، ابھی تو میں عقیدے پر بات کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے علی حجویری داتا ہے، اجمیری داتا ہے، سیون والا داتا ہے، اور اہل حدیث کیا کہتے ہیں داتا کون ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض۔ بتا جن کو تو داتا کہتا ہے، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا؟ واللہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جن کو تو داتا کہتا ہے، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب داتا کون تھا؟ اور جب اللہ ان کو دنیا میں لے کر آیا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج آپ کو قرآن سناتا چلا جاؤں، سن۔ دوسری بات، بڑی بات سادہ سی ہے، لیکن آپ جب غور کریں گے آپ کو اپنے مسلک پر بڑی محبت آئے گی۔ اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ اہل حدیث کا جو، اور بولتے ہیں بھائی اہل حدیث کا جو، اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے، دنیا کا کوئی مسلمان، کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، جعفری ہو، اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے، دنیا کا کوئی مسلمان اہل حدیث کے عقیدے کا انکار کر سکتا؟ مثال میں اس کی دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ مشکل کشا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مشکل کشا نہیں ہے؟ کوئی مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اولادیں دینے والا اللہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں دستگیر، رنج بخش، فیض عالم، مارنے والا، زندہ کرنے والا، ہرا کرنے والا، کھڑا کرنے والا، رزق دینے والا، اولادیں دینے والا، شفا دینے والا، مصائب لگانے والا، ہٹانے والا، اور عزت و ذلت کا مالک ہے، جو اقتدار کا والی کرنے والا کون ہے؟ محمد کریم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اولیاء کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ اب کوئی مسلمان، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی وہ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم انکار کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ جو ہے کوئی دنیا کا مسلمان اس کا انکار کر سکتا؟ میں انکار کرتا ہوں۔ جن جن کو تو نے رب بنایا، میں کہتا ہوں سن،
داتا کون ہے؟ صرف اللہ. اولادیں دینے والا کون ہے؟ صرف. رزق دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ. میں کہتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں. میرے مسلک کی حقانیت کی سب سے پہلی علامت ہے، جو میرا عقیدہ ہے امتیازی عقیدہ ہے، میرے امتیازی عقیدے کا انکار دنیا کا کوئی مسلمان، کوئی سنی، کوئی شیعہ کر سکتا نہیں کر سکتا. پہلی اب میں نے عقیدہ رسالت کو کیسے مانا؟ عقیدہ رسالت کو یار جو دیوبندی دوست ہے، ہماری آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. گالیاں بے شک آپ ہمیں دیتے ہیں، ہمیں دو گالیاں. آپ لوگ ہمارے محسنین ہیں، آپ ہمیں برا کہتے ہیں. مجھے جو جوان ہے نا وہ کہتے ہیں یہاں پہ فلاں آیا، اکاڑوی آیا، گھمن آیا. میں کہتا ہوں یہ ہمارے محسنین ہیں. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. نہ یہ اہل حدیث کے خلاف بولتے، نہ ہم دلائل دیتے، نہ لوگ اہل حدیث ہوتے. یہ ہمارے محسنین ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے. یہ چلتے رہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے، اور کہتے ہیں وہاں سے بھاگے، یہاں سے بھاگے، ایسے بھاگے، ویسے بھاگے. میں نے کہا لوگ اہل حدیث ہوتے رہے، ہمیں ایسا بھاگنا مبارک ہے. اور آؤ میں نے کیسے اللہ کے نبی کو مانا ہے. میرا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کی ذات بھی آخری ہے، اور آپ کی بات بھی میرا عقیدہ ہے. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں عیدیں بھی اسی کی بناتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نماز بھی اسی کی پڑھتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں عقیدہ بھی اسی کا رکھتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جینے مرنے کا درد بھی اس کا ہونا چاہیے، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں دین بھی اسی کا. اچھا بھئی مجھے گالیاں دو، لیکن نبی کی سنت کا مذاق نہ اڑاؤ. ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے سے کندھا ملاتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم فرمان کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو وہابی ہے نا یہ ٹانگیں بڑی چوڑی کرتے ہیں. مذاق اڑا رہے ہیں. ہم اونچی آمین کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھینس کے بچوں کی طرح آوازیں نکالتے ہیں. اعوذ باللہ یہ نکون من الجاہلین. ہم رفع دین کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ شریر گھوڑوں کی طرح دمے ہلاتے ہیں. ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان کے منہ میں آگ ہے. کیا جواب دو گے قیامت کے دن اپنے رب کا؟ کیا جواب دو؟ کیا جواب دو؟ اب اس کے لیے انہوں نے چور دروازے بنائے ہوئے. چور دروازے، چور دروازے سمجھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت کا انکار کرنے کے لیے پہلا چور دروازہ کیا ہے کہ ہمیں صحابہ سے بڑی محبت ہے، ہم تو صحابہ کے حبدار ہیں، صحابہ کے تابعدار ہیں، ہم تو صحابہ کی مانتے ہیں. اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ نیم رافضی ہیں. ہمارے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے. اچھا جی آج جس چور دروازے سے تم داخل ہوگے، جہاں سے بھی داخل ہوگے، اللہ کے فضل سے یہ قاری سعید ولی اللہ کا علاقہ ہے، یہ مرد مجاہد مولانا عبدالجلیل کا علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے درویش مخلص بے لوث ہماری جماعت کو عطا کرتا رہے. تم جس دروازے سے داخل ہوگے سب سے پہلے اپنے سامنے اگر کسی کو پاؤ گے تو اہل حدیث کو پاؤ گے. اب میں مثال دیتا ہوں. ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہے، دنیاوی زندگی ہے، برزخی نہیں. دنیاویت اللہ برزخیہ، دنیاوی زندگی ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں اپنی قبر سے نکل کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں بھی آ گئے تھے, چکوال میں بھی آ گئے, چکوال میں بھی آ گئے. اب یہ ان کا عقیدہ ہے دونوں بھائیوں کا. اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے سن لیں, ذرا سنتے جائیں. چور دروازے رکھے سنت کا انکار کرنے کے لیے اور پھنس گئے یہاں پر. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پر فرمان پیش کریں. مثال رفع یدین کی حدیث سنائیں گے تو یہ کیا مطالبہ کریں گے؟ عمل دکھاؤ. اچھا جی آپ عمل دکھا دیں گے تو کہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دکھاؤ. فرمان دکھا دیں, عمل دکھاؤ. عمل دکھا دیں. اچھا صحابہ کا عمل دکھاؤ, صحابہ کا عمل دکھا دیں. کہیں گے ائمہ اربعہ کا عمل دکھاؤ. مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے رفع یدین کرنا. اب جب یہ عمل پیش کرتے کہتے ہیں رفع یدین کا حکم دکھاؤ. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے, وہاں کہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دکھاؤ. جہاں اللہ کے نبی کا حکم ہوگا وہاں عمل کا مطالبہ کریں گے, اور جہاں عمل ہوگا وہاں کس کا مطالبہ کریں گے؟ حکم دکھاؤ. اچھا تراویح کا مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل حکم بھی ہے, عمل بھی ہے, صحابہ کا عمل بھی ہے. اللہ کے نبی نے 8 پڑھی ہے, صحابہ نے 8 پڑھی ہے, عمر بن خطاب کے دور میں 8 پڑھی ہے. اب اس کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ اچھا ائمہ اربعہ کا عمل دکھاؤ. یہ چور دروازے ہیں حدیث اور قرآن کا انکار کرنے کے لیے. پہلا عقیدہ بتانے لگا ہوں صحابہ کا جو عقیدہ تم نہیں مانتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری میں, من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات. اللہ کے نبی فوت ہو گئے, تو کہتے نہیں ہوئے, صحابی کہتے ہو. صحابی کیا کہتے ہیں؟ بہت ہو گئے. مولوی کہتا ہے نہیں. اس قوم کا ہم کریں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر, اگر یہ صحیح مسلم میں حدیث نہ ہو میں ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں. آپ نے فرمایا انما, یہ کلمہ اثر ہے, علماء بیٹھے ہیں, انما انا محمد بشر, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوں. اور مولوی کہتا نہیں اللہ کے نبی آپ تو نور من نور اللہ ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ انا رسول اللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں غیب نہیں جانتا. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں. دیکھ لو کیسا مانتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم. آپ وہاں نہیں تھے کہ جب مریم کی کفالت کے بارے میں قرآن ڈالا جا رہا تھا. قرآن کہتے ہیں وما كنت من الشاہدین. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں آپ وہاں نہیں تھے. اور مولوی صاحب کہتے ہیں دم پہ دم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں یہاں. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ اگر نہ آئی تو سندھی علماء آپ کو ترجمہ کر کے سمجھا دیں گے. سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں, جو جاگ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء مولوی بشیر خیر جاؤ. اچھا بھائی یہ بتاؤ کتنی نمازوں میں روزانہ اونچی آمین کہتے ہو؟ کہتے ہیں 5. یہ جاگ رہے ہیں. اچھا بھائی او بھائی بندوق والے ببر شیر بیٹھ جا. عمر صدیق موت سے نہیں ڈرتا, ایسی موت تو میں ڈھونڈ رہا ہوں. بیٹھ جا, بیٹھ جا, تو بھی ببر شیر بیٹھ جا.
میں موت سے نہیں ڈرتا، میں تو ایسی گولی ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے اللہ کے دین کے لیے لگ جائے۔ دنیا میں اس سے بڑی موت ہے کوئی؟ حضرات اللہ بات کہیں گے مولوی اس کے الٹ چلے گا، نبی بات کہیں گے مولوی اس کے الٹ چلے گا۔ آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر سنا، اخبارات میں پڑھا، زینب قصور کی ایک بچی ہے جس کی عمر 6-7 سال تھی، اس کے ساتھ ایک بندے نے درندگی کی، قریب ہی رہتا تھا، اور میں نے کیا کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے اولیاء غیب جانتے ہیں، جاؤ پورا پاکستان نہیں پوری دنیا سے زینب کا قاتل لے آؤ، کسی ولی سے پوچھو، لوٹا گھمانے والے سے، فال نکالنے والے سے، تقدیر بتانے والے سے، خوشخبریاں دینے والے سے خبر تو لے آؤ، میری جماعت تجھے اس پیر کے برابر سونا تول کر دینے کے لیے تیار۔ کوئی لے کر آیا ہے تو پھر اہل حدیث کا عقیدہ سچا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الدنیا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ مولوی کہتے ہیں نہیں گئے، ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا سے چلے گئے، مولوی کہتے ہیں نہیں گئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین النہر والسحری فی بیتی ویومی، اللہ کے نبی میری گودی میں فوت ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بالکل اللہ کے نبی زندہ ہیں، فوت تو ہوئے ہی نہیں۔ اب پہلی مثال، اب میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے نبی کو کیسا مانا ہے۔ یہ جو طریقت کا گندا نظام ہے نا، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ، ہاں اگر ان کی کتابوں میں نہ لکھا ہو عمر صدیق منبر پر موت تک چڑھنا چھوڑے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، جڑنے کے، مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایما امرأۃ نکحت بإذن غیر ولیہا فنکاحها باطل۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے جو عورت گھر سے بھاگ کر کورٹ کے اندر باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہے۔ حدیث واضح ہے۔ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں نکاح ہو جائے۔ اپنی بیٹی بھاگ جائے تو فتویٰ اہل حدیث کا، مقتدی کی بیٹی بھاگ جائے فتویٰ مولوی کا۔ تیری بیٹی کو طلاق ہو، گجرانوالہ کے اندر ایک مرید نے پیر کو قتل کر دیا، مرید کی بیٹی کو طلاق ہوئی، پیر نے ظالم نے خود اس کے ساتھ حلالہ کیا، خود حلالہ کیا۔ اب اللہ کی شان، پیر کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، پیر نے اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کر اپنی بیٹی کی صلح کرا۔ مرید نے کہا میری بیٹی کا حلالہ تو نے کیا ہے، تیری بیٹی کا حلالہ میں کروں گا۔ مرید کی بیٹی آئی تو حلالہ اور اپنی بیٹی آئی تو اہل حدیث کا فتویٰ۔ طلاق کی باری آتی ہے، صبح شام ہمیں گالیاں دیتے ہو، اور جب تمہاری بچیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں تو آ کے پھر مولانا عبدالجلیل کے گھٹنے دبائیں گے، حضرت میری تو عزت آپ کے ہاتھوں ہے، کسی کو بتائیے نا، بس مجھے چپکے سے ہی فتویٰ دے دے۔ پھر اس وقت آ کے حضرت شیخ کے گھٹنے دباتے ہیں۔ حضرات مسلک اہل حدیث غیرت کا دین ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت ہے۔ عورت کی عزت کا تحفظ
تعبد اگر دنیا کے کسی مسلک میں ہے، اہل حدیث کے اندر ہے، جو کہتا ہے گھر سے بھاگ کر نکاح کرے گی نکاح نہیں ہوگا، اور حلالہ کرنے والا بھی لانتی ہے، جس کے لیے کروایا جائے وہ بھی لانتی۔ تیسری مثال دیتا ہوں، اہل حدیثوں نے جو نبینہ ہے اس کو بھی عزت دی ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے نبینے کی امامت حرام ہے۔ نبینے کی امامت، نبینہ جو ہے نا جس کی آنکھیں نہ ہو، آپ اسے سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ اندھا۔ نبینہ اندھا، کہتے ہیں اندھا امام نہیں بن سکتا۔ اٹھا سن لے ابی داؤد کو، امام بنانے والے اللہ کے نبی ہیں، اور جس کو امام بنایا جا رہا ہے وہ صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم ہے۔ پیغمبر کا حکم بھی ہے، صحابہ کا عمل بھی ہے، تجھے موت پڑتی ہے اپناتے ہوئے، تجھے موت پڑتی ہے۔ اور آخر میں بات کرتا ہوں، جاؤ، میں میڑ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، حساس ادارے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھو میری بات کو۔ میں حضرت شیخ ان کے ساتھ ابھی کچھ دیر بیٹھا، ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب تک شیعہ سنی نہ ہو جائے یا سنی شیعہ نہ ہو جائے، اتفاق یا اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ سیدہ عائشہ کی گستاخی کرنے والا کبھی رب کی جنت میں نہیں جا سکتا، اور جو سیدہ عائشہ کو گالیاں دے گا وہ کافر ہے، اس نے قرآن کی نصوص کا انکار کیا۔ امام مالک کا فتویٰ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ایک آدمی سیدہ عائشہ کو گالیاں دے، بتائیے یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ان میں اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے؟ ایک قبر کی پرستش و پوجا کرنے والا ہے اور ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے، ایک یا علی یا نبی یا غوث کے، اور ایک کہے صرف یا اللہ۔ دونوں کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ اور قبر کا پجاری اور اللہ کو سجدہ کرنے والا بتاؤ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ میں اتحاد کا فارمولہ لے کر آیا، اہل حدیث کے عقیدے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، آجو عقیدے میں ایک ہو جائے۔ اہل حدیث کے مسلک کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، آؤ ایک ہو جائے، آؤ ایک ہو جائے۔ اب اہل حدیث جو ہے انگریز کے دور کی پیداوار ہے، کہا انگریز کے دور کا نطفہ ہے، فضیلت الشیخ کو کہا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہم اپنے ادارے کی چابیاں تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے ادارے کی، میڑ کی ساری مسجدوں کی چابیاں تمہاری، ہم تمہارے مقتدی بن کر، سامع بن کر ساری زندگی بسر کریں گے، آؤ تمہاری غلامی کے اندر۔ تم نے دو باتیں کی، پہلی بات کہ یہ انگریز کے دور کا نطفہ ہے، اور دوسری بات کہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں ان کی کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی۔ آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا، اور اگر تیری آنکھیں بند ہیں تو تجھے سورج نظر نہیں آتا، اگر تو جاہل ہے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ میں ان دونوں سوالوں کا جواب دینے لگا ہوں۔ محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں، محدثین نے کس پر کتابیں لکھی ہیں؟ شیخ کی لائبریری میں پڑھی ہیں۔ مثال کتاب العرش حافظ ابن ابی شیبہ نے لکھی ہے، کتاب التوحید امام بخاری نے لکھی ہے، کتاب السنہ احمد ابن حنبل نے لکھی ہے، کتاب التوحید حافظ ابن خزیمہ نے لکھی ہے، کتاب الاسماء والصفات امام بیہقی نے لکھی۔ سینکڑوں کتابیں ہیں، دوسری صدی سے لے کر اس سے بھی بڑھ کر بات کرتا ہوں، دنیا کے اندر پہلی حدیث کی کتاب
دنیا کے اندر پہلی حدیث کی کتاب، دنیا کے اندر پہلی حدیث کی کتاب، دنیا کے اندر پہلی حدیث کی کتاب صحیفہ حمام، صحیفہ حمام۔ اگر تیرا مسلک نکل آئے تو سچا ہے، اور اگر اہل حدیث کا مسلک نکل آئے تو کون سچا ہے؟ چابیاں آ جاؤ، یہ محدثین کی عقیدے کی کتابیں ہیں۔ اگر محدثین کے عقیدوں کی کتابوں کے مطابق تمہارے عقیدے ہیں، جاؤ مدرسہ عربیہ کا تجھے مالک و متولی بناتے ہیں، اور اگر ان عقیدے کی کتابوں کے مطابق دنیا میں کسی جماعت کا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم ہے، پھر رب کی قسم ہے، اس کے جلال کی قسم ہے، دنیا میں صرف ایک جماعت ہے کہ جن کی عقیدے محدثین کی عقیدوں کے مطابق ہے، وہ صرف جماعت اہل حدیث ہے۔ اپنے شیوخ حدیث سے کہیں کتاب و سنت کو مانتے ہو؟ ان سے کہو آپ کتاب و توحید کو مانتے ہو؟ آؤ اپنے عقیدے ملاؤ، دیکھو تو صحیح، پھر پتہ چلے انگریز کے دور کی پیداوار کون ہے، کون نیا کون پرانا۔ اہل حدیثوں تم بڑے سادے سے بھولے بالے، آپ لاٹھی لے کر ہمارے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، ذرا توجہ ان کی طرف بھی کریں۔ میں نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کا الٹا نام نہیں رکھا، کسی کا بداری، کوئی ایسا جملہ لفظ اسے نہیں کسا جو اس کی دلداری کا باعث ہو۔ اور جو طلباء دیوبندی یہاں پہ مجھے سننے آئے ہیں، اپنے اساتذہ سے پوچھو استاد جی کیا وجہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں قدوری تو ہے کتاب السنہ نہیں ہے، کنز تو ہے کتاب التوحید نہیں ہے، شرح وقایہ تو ہے کتاب الایمان نہیں ہے، ہدایہ تو ہے کتاب العرش نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ جا پوچھ، تجھے پھر پتا چلے نیا کون ہے پرانا۔ اہل حدیث و رفع دین کرتے ہو؟ او کرتے ہو؟ چادروں سے ہاتھ نکال کر بتاؤ کرتے ہو؟ اللہ ان ہاتھوں کو آباد رکھے۔ محدثین نے رفع دین کرنے پر کتابیں لکھی ہیں، دنیا کے کسی محدث نے رفع دین کے منسوخ ہونے پر کتاب لکھی؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو؟ بخاری نے کتاب لکھی ہے، بیہقی نے کتاب لکھی ہے، فاتحہ نہ پڑھنے پر کسی محدث نے کتاب نہیں لکھی ہے، آمین اونچی کہتے ہو۔ سنو، بخاری میں باب ملے گا، مسلم میں ملے گا، ابن حبان میں ملے گا، ابن خزیمہ میں ملے گا، نسائی میں ملے گا، ابن ماجہ میں ملے گا۔ آہستہ آمین کا باب دنیا کے کسی محدث نے باندھا؟ تراویح کتنی پڑھتے ہو؟ بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ اٹھا صحیح بخاری کو، سیدہ عائشہ کی 8 رکعت تراویح والی حدیث ہے، اور امام بخاری نے صحیح بخاری کے اوپر کیا کتاب قائم کیا ہے؟ کتاب و صلاۃ التراویح۔ دنیا میں کوئی مسئلہ اہل حدیث کا ایسا نہیں ہے جو قرآن اور سنت میں سلف کے فہم میں لفظوں کی صورت میں موجود نہ ہو، لفظوں کی صورت، کس صورت میں؟ لفظوں کی صورت، لفظوں کی صورت میں۔ اور عمر صدیق اپنی ماں کے دودھ کو تب تک اپنے اوپر حلال نہیں سمجھتا جب تک مسلک اہل حدیث کا ہر عقیدہ اور ہر مسئلہ اللہ کے قرآن سے اور نبی کی سنت اور فرمان سے ثابت نہ کرے۔ اچھا، میں نے ایک جلسے میں تقریر کی، میں نے کہا ہم ہر مسئلہ قرآن حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے ایک جلسے میں شیخ صاحب تقریر کی، میں نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک دیوبندی عالم تھا مولوی، وہ کھڑا ہو گیا، اور سندھیو ببر شیرو ذرا توجہ،
مولوی کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں دین مکمل ہے، میں نے کہا مکمل ہے. کہتے ہیں ہر چیز کی وضاحت ہے، میں نے کہا ہر چیز کی وضاحت ہے. تبیانا لکل شیء، کہتے ہیں ہر چیز کی وضاحت ہے، میں نے کہا ہر چیز کی وضاحت ہے. اچھا کہتے ہیں بتاؤ آج جو کریلے ہیں، کریلے ان کا کیا ریٹ ہے؟ جواب قرآن حدیث سے دینے، باہر سے نہیں دینے. سمجھ آ رہی ہے؟ منو کہنے لگا بھائی کریلے کی پانے آج کریلوں کا کیا بھاؤ ہے، کیا ریٹ ہے؟ تو کہتے نا ہر چیز قرآن حدیث میں، بتا کریلے کیا بھاؤ؟ کریلے سمجھتے ہیں؟ سبزی جو ہے کریلے، ٹھیک ہے، سندھی میں بھی کریلا. کہتا کریلے کیا بھاؤ ہیں؟ اب میں نے اپنے جیب میں سے موبائل نکالا، اس کا لاؤڈ سپیکر آن کیا، سبزی والے کو نمبر ملایا. کس کو نمبر ملایا؟ سبزی والے کو. میں نے کہا بھائی کریلے کیا بھاؤ ہیں؟ اس نے کہا حافظ صاحب 50 روپے کلو. اب جب میں نے ریٹ پوچھا اور میں نے کہا مولوی صاحب آج کریلے 50 روپے کلو ہیں. کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا قرآن حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا، سبزی والے سے کیوں پوچھا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہے اہل حدیث قرآن حدیث سے باہر نہیں گیا. رب نے قرآن میں کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو کس سے پوچھ لو؟ تو مجھے کریلے کے بھاؤ کا پتہ نہیں تھا، میں نے قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سبزی والے سے پوچھ لیا کیا بھاؤ ہے. کب تک ان کو دھوکہ دیتے رہو؟ شیخ پورہ میں نے تقریر کی، میں نے کہا ہر چیز قرآن حدیث میں ہے. اب یہ کیا کہتے فقہ کو نہیں مانتے، فقہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا تیری فقہ کو نہیں مانتا، بے بانگے دول کہتا ہوں. جا دنیا کا کوئی حنفی شیخ الحدیث کو مفتی لے آ، کہیں سے لے آ، خراسان سے، عراق سے، بغداد سے، کہیں سے لے آ، جو یہ فتویٰ دے کہ فقہ حنفی کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. شافعی نہیں مانتے، مالکی نہیں مانتے، حنبلی نہیں مانتے، جعفری نہیں مانتے، کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا ہے. جا تو کہ میں قرآن سنت کو نہیں مانتا، اہل حدیث مفتی نہیں. اہل حدیث کا بچہ بھی کہے گا جو قرآن و سنت کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ کافر. میں تیرے پورے مذہب کو نہیں مانتا، کوئی مائی کا لال تم میں سے ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، جمع ہی نہیں ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں انڈا کھاتے ہو؟ آپ بھی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ اور بول دو یار، ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ مرغی کا انڈا کھاتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے ایک سوال کرنا ہے، تمہیں جواب نہیں آنا. میں نے کہا اچھا جواب نہیں آنا تو سوال ہی نہ کر. کہتا نہیں تم کہتے ہو نا ہر چیز قرآن حدیث میں ہے، فقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بتاؤ مرغی کا جو انڈا ہے، مرغی کا انڈا یہ قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ کیوں بھائی ہے؟ اب چپ کر کے بیٹھ گئے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب ہے، دوسری گھڑی میں آتا ہے گائے کو ذبح کرنے کے برابر ثواب ہے، تیسری گھڑی میں آتا ہے بکرا کو ذبح کرنے کا ثواب ہے، چوتھی گھڑی میں آتا ہے مرغی کو ذبح کرنے کا ثواب ہے، اور پانچویں گھڑی میں آئے تو کس کا ثواب ہے؟ کس کا ثواب ہے؟ پھر بول کس کا ثواب ہے؟ بے شرم کے سر پر کون سا سینگ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بے شرم کے سر پہ سینگ؟ مولوی کہتے ہیں یہاں پہ حلال کا لفظ تو نہیں لکھا. میں نے کہا مولوی صاحب اللہ حلال پہ ثواب دیتا ہے، حرام پہ ثواب. کبھی کسی نے کتا پکڑا ہو اور آپ کے مدرسے میں دیا ہو اور مولوی صاحب رسید کاٹے اور کہے جزاکم اللہ خیر فی الدارین، ایسا کبھی ہوا ہے؟
1864 میں دارالعلوم دیوبند بنا ہے، اس سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا۔ 1856 میں امام احمد رضا پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا۔ کوئی ایک کتاب علم غیب پہ، نور من نور اللہ پہ، حاضر و ناظر پہ، کوئی ایک کتاب جشن عید میلاد النبی پر، کل پر، 10ویں پر، 40ویں پر، برسی پر، کوئی ایک کتاب۔ ناک اپنا کٹا ہوئے، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں نکوا، خوبی کو عیب بنا دیا، جو چاہے اس نے کرشمہ ساز کیا، ہمیں یہ کہتے ہیں نکوا۔ اور سن تو کہتے ہیں انگریز کے دور کی پیداوار، آج عمر صدیق تمہیں بتاتا۔ پسرور ضلع سیالکوٹ کی مسجد ہے، 300 سال پرانی ہے۔ لاہور کی مسجد 350 سال پرانی ہے۔ ضلع گجرات، صوبہ گجرات ہے، علاقہ انڈیا کا ہے، سمئی گاؤں ہے، سین میم چھوٹی یہ سمے گاؤں ہے، سمے گاؤں کی مسجد ہے، 850 سال، 8.5 صدیاں پرانی ہے، کہ اس مسجد کی تختی پہ آج بھی لکھا ہے جامع مسجد اہل حدیث۔ جامع مسجد، آپ نے تو یہاں سبحان اللہ کہا ہے نا، اور دیوبند بریلی والوں آؤ، عمر صدیق ایک اور ایٹم بم گرانے لگا ہے، اگر میرا حوالہ غلط ثابت کر دو اللہ کی قسم ہے میرا خون تمہیں معاف ہے، جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ساتھ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی انگلی کے ساتھ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، انڈیا کی ریاست کیرالا، انڈیا کی ریاست کیرالا، انڈیا کی ریاست کیرالا کے بادشاہ نے، اس کے وزیروں نے، اس کے بیٹے نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ اور آپ کے سندھ میں ہندو رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ چاند اور سورج سے ہندو شگون لیتے ہیں۔ ہندی کے اندر سورج کو کہتے ہیں، انگریزی میں سن ڈے، سن سورج کو انگلش میں سن ڈے، سوموار، سوم چاند کو کہتے ہیں، سوموار مون ڈے، وہ شگون لیتے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جا پتہ کر کہاں سے یہ واقعہ ظاہر ہوا ہے۔ اس کا بیٹا صبر کرتا کرتا مدینہ میں آیا، تب اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنے علاقہ کیرالا میں آیا، اور علاقہ کیرالا میں آ کر اس نے مسجد قائم کی۔ کیا قائم کی؟ کیا قائم کی؟ اس نے مسجد قائم کی، اور کیرالا میں صحابہ کے دور میں مسجد قائم ہوئی۔ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اس مسجد کی انتظامیہ بھی اہل حدیث ہے، خطیب بھی اہل حدیث ہے، امام بھی اہل حدیث ہے، اور عوام بھی۔ تو انگریز کے دور کی پیدا حضرات، ان کے مذہب کی کتاب بھی نہیں تھی۔ سید فاخر الہ آبادی نے انگریزوں کے آنے سے پہلے رسالہ نجاتیہ لکھا، ما اہل حدیثین دغارن شناسی، میں اہل حدیث ہوں، دغا باز نہیں، باقول نبی جو شرانا شناسی۔ جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جائے وہاں پہ یعنی کہ چونکہ چنانچہ ہم کرتے نہیں۔ اہل حدیث نبی کی جماعت ہے، قرآن کی جماعت ہے، سنت کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، اہل بیت کی جماعت ہے، سلف کی جماعت ہے، ائمہ محدثین کی جماعت ہے، اہل حدیث اجماع کی جماعت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، نہ ہم مرجئہ ہیں کہ اہل بدعت سب برابر ہیں، سب ایک ہیں، سب مسلمان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا۔ اہل حدیث مرجئہ نہیں، اور اہل حدیث تکفیری بھی نہیں ہے۔ او دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں کافر نہیں کہتے، نہ یہ جرأت کر سکتے، لیکن ہم کفر و شرک کو کفر و شرک کہتے رہیں گے، بدعات کو بدعات کہتے رہیں گے۔ اللہ نے ان کی عوام کے اندر بڑی خیر رکھی ہے۔ ہماری لڑائی ان کے علماء جو دشمن ہیں ان کے ساتھ، جو اہل حدیثوں کے دشمن ہیں۔ بریلوی دوست ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں،
ہمیں چندے دیتے ہیں، ہمارے جنازے پڑھتے ہیں، ہمارے خطبے سنتے ہیں، ہمیں بیٹیوں کے رشتے دیتے ہیں، اللہ نے ان میں خیر رکھی ہے۔ اور یہ شریر ہے جو حق کو جانتے ہوئے بھی اہل حدیث کو صبح شام گالیاں دینے سے باز نہیں آتے، اور یہ صدی جو ہے یہ اہل حدیث کی صدی ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان کے مفتی اور شیخ الاسلام جن کو کہتے ہیں، شیخ الحدیث جن کو کہتے ہیں، ان کی اولادیں جو ہے وہ اہل حدیث ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ خیر۔ اچھا بھائی، جو جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لکھیں اہل حدیث تو یہ تو پہلے ہی ہمارے۔ شیخ سوال ہے، السلام علیکم، کیا رفع الیدین کے سوا نماز ہو جائے گی؟ ہمارے شیخ اور استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ فرماتے تھے رفع الیدین کے بغیر نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز نہیں، اور رہی بات قبول نہ قبول کی تو اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یا یہ جنریٹر بند کر دو تو کیا ہی اچھی بات، اب تو بجلی آ گئی۔ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر حلال ہے تو کس حدیث سے ثابت ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اہل سنہ کا یقین و ایمان ہے انقطع الوحی من السماء، جیسا کہ صحیح بخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور یہ سوال و جواب کی نشست ہے بڑی زبردست، بس خاموشی سے بیٹھ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کوئی وحی نہیں آتی۔ بھینس کا حلال ہونا قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا آن لائن فتویٰ ہے انٹرنیٹ پر، جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ غیر مقلدین جو اہل حدیث ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ بھینس کی قربانی کا فتویٰ دیتے ہو، تو بھینس کی قربانی یہ قیاس ہے۔ اس نے کیا جواب دیا کہ بھینس کی قربانی قیاس نہیں ہے، بلکہ بھینس جو ہے اجماع ہے کہ یہ گائے ہے، یہ گائے کی قسم، اجماع ہے یہ کس کی قسم ہے؟ گائے۔ اب جب قربانی کی باری آتی ہے تو اس وقت اہل حدیث کی بولی بولنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب کھانے کی اور دودھ پینے کی باری آتی ہے تو اس وقت اپنی بولی بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی ہم سے پوچھو، امام ابو حنیفہ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی حلال تھی۔ پہلی آیت احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ فرماتے بہیمۃ الانعام احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، جو حرام ہوگا نا وہ تمہیں بتا دوں۔ تو بھینس بھی بہیمۃ الانعام ہے، یہ حلال ہے اس آیت کریمہ کی وجہ سے۔ اب دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نکیلے کچلی والے، سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ شیخار، بس سمجھ گئے، آپ کے پاس چلے گی سب تک۔ جو کچلی نکیلے زیناب ایسے جو دانتوں والا جانور ہے، اللہ نے اسے تم پر حرام کر دیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل زیناب من السباع، تو جو بھینس ہے کسی اندھے کے ہاتھ کو بھینس کے سامنے دانتوں پر لگاؤ تو بھینس کے جو سامنے دانت ہیں وہ نوک والے ہیں یا سیدھے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ سیدھے ہیں۔ اچھا جب میں نے یہ حدیث پیش کی نا تو ایک دیوبندی دوست کہنے لگا پھر تو گدھے کے بھی سیدھے ہیں۔ میں نے کہا ہاں گدھے کے سیدھے ہیں، لیکن گدھے کے سر پر سینگ نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو گدھا کھانے سے منع فرمایا ہے، الا ما یتلی علیکم، الا ما یتلی علیکم، اس کی حرمت جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے۔ جی
حرمین شریفین میں کتنی رکعت تراویح پڑھتے ہیں؟ سوال کرنے والے اللہ تجھے اہل حدیث کر دے. اگر اہل حدیث ہے تو اللہ تجھے بصیرت عطا کر دے. دیوبندیوں بریلویوں کا اور اہل حدیث کا جو اختلاف ہے وہ سنت ہونے کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں 20 سنتیں، اہل حدیث کہتے ہیں 8 سنتیں. جواز عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے. سنت ہونا اور چیز ہے، جائز ہونا اور چیز ہے. میں مثال دیتا ہوں. یہ میں نے لباس پہنا ہے، اس کا رنگ نیلا ہے، بٹن لگے ہوئے ہیں، پاکستانی طرز پر اس کی سلائی ہوئی. اب یہ لباس جو ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت ہے. کیوں بھائی یہ لباس سنت ہے؟ ہر بندہ کہے گا نہیں، اللہ کے نبی نے تو ایسا لباس نہیں پہنا. لیکن میں کہوں گا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ لباس کی جو صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، میرا لباس اس کے خلاف نہیں. کثرت نوافل جائز ہے. جیسا کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا اسأل مرافتک فی الجنہ، جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ نے فرمایا اعن علی بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا تھا. تو کثرت نوافل یہ آپ کا ذاتی عمل ہے. ذاتی عمل کو اللہ کے نبی کا عمل نہیں کہہ سکتے. اللہ کے نبی کا عمل 8 رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ 8. اب 1926 میں شاہ عبدالعزیز نے مملکت سعودیہ کا اعلان کیا. حرم کے اندر 4 مصلے تھے، حنفیوں کا الگ، مالکیوں کا الگ، شافیوں کا الگ، حنبلیوں کا الگ. وہ آئے، انہوں نے ایک مصلی کر دیا. اب جب پہلا رمضان آیا، 8 تراویحیں ہوئی ہیں، تاریخ کے اندر لکھا ہے 8 تراویحیں ہوئی. حنفیوں نے کیا کیا؟ حنفیوں نے اپنا امام کھڑا کر لیا کہ حرم امت کے کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. اپنا جب امام کھڑا کیا تو بادشاہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم 20 پڑھو، پر امام تمہارا نہیں ہوگا، امام ہمارا ہوگا. لیکن وہ فقہ حنفی کے طریقے پر نہیں پڑھتے. پہلی بات، فقہ حنفی میں تراویح کے اندر امام بدلنا حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ. اور جبکہ سعودی جو ائمہ ہیں کبھی 4 کبھی 6، اس سال حرم کے 8 اماموں نے تراویح پڑھائی. کتنے اماموں نے؟ ہماری برادری کے جو نمبردار ہے جسے آپ وڈیرا کہتے ہیں، اس نے تمام مساجد کے جو خطیب امام صدر تھے اکٹھے کیے رمضان سے پہلے کہ رمضان سکون آرام سے گزرنا چاہیے. وہاں پہ ایک دیوبندی مولوی بڑی چلاکی سے کہتے ہیں حافظ صاحب حرم کے اندر 20 ہوتی ہیں تو 20 پر اتفاق نہ کر لیں. میں نے کہا بالکل کر لیتے ہیں. حرم کے مفتیوں کا فتویٰ ہے، شیخ بن باز کا، ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کا، صالح العثیمین کا، کہ سنت 8 رکعت ہے اور جو 8 سے زیادہ پڑھتا ہے وہ جائز ہے. وہ اس کا ذاتی عمل ہے، اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے. تو میں نے کہا بینر لکھتے ہیں، ایک آپ کی مسجد میں لگ جائے کہ سنت 8 رکعت ہے، ایک ہماری مسجد میں لگ جائے، اور دونوں امام کھڑے کر دیتے ہیں. تو مجھے کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اس کا اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں اگر یہ 8 رکعت والا بینر لگ گیا تو پھر کون 20 پڑھے؟ مویا مر گیا کسی نے 20 پڑھ لیا، یعنی پھر کون مرتا ہوا 20 پڑھے؟ تو ہمارا ان کا اختلاف سنت کا ہے. پہلے اپنے مسئلے کو سمجھا کرو پھر بحث کیا کرو. ان کا ہمارا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی پڑھی. 20 حنفی علماء، امام نجیم، امام انور شاہ کاشمیری، دیوبندیوں کے بڑے بڑے امام، دیوبندی علماء، انہوں نے لکھا ہے کہ سنت تراویح کتنی رکعت ہے؟ 8. آیت وَإِذَا قُرِئَ القرآن کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو تفسیر منقول ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
اچھا بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے سند صحیح کے بارے میں اس کی یہ تفسیر موجود نہیں ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد میں آنے والا جب نماز میں شامل ہو تو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھے، تو اس وقت اس آیت کی مخالفت نہیں ہے. ایک بندہ نماز میں آ کر ملتا ہے کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا اس آیت کی مخالفت نہیں ہے؟ فجر کی نماز امام فرض میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تم پیچھے سنتیں پڑھ رہے، کیا اس وقت آیت کی مخالفت نہیں ہے؟ حضرات اسی طرح ان کا فتویٰ ہے کہ نماز عید کے اندر قرات ہو رہی ہو، ان کا مفتہ بہا فتویٰ ہے کہ نماز عید میں قرات کر رہے امام الحمدللہ رب العالمین. ایک بندہ آ کر ملا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر واجب ہے کہ وہ امام کے پیچھے جب ملے تو پھر تکبیریں پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تب اس آیت کی مخالفت نہیں ہے. پھر حفظ کے مدرسے بھی بند کر دو کہ ایک بچہ قرآن پڑھے باقی سب. پھر کیا ہے، قرات کانفرنسیں ہوتی ہیں، قاری قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن پڑھنے کے دوران ہی شاباش واہ واہ کیا بات ہے نعرے لگاتے ہیں. اس وقت قرآن کی مخالفت نہیں ہے. دنیا کے اندر صرف دو ٹولے ہیں، دو ٹولے. جاؤ تفسیر قمی اٹھا لو. یا شیعہ کہتا ہے کہ پانچوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، یا حنفی کہتا ہے کہ پانچوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. اور دیوبندی دوستو ابھی جاؤ، تمہارے پاس تفسیر قمی ہے، اس شہر کے اندر ہے، مجھے پتا ہے. یہاں حق نواز جنگوی کا علم بردار کرنے والے لوگ افراد موجود ہیں. جاؤ ابھی لے کر آؤ تفسیر قمی. اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شیعہ مقتدی جو ہے فجر سے لے کر عشاء تک پانچوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرے. سوال نماز جنازہ میں حضرت ابن عباس جو کہتے ہیں یہ اونچی آواز میں پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کے بارے میں احناف کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی یہ عادت تھی، وہ اپنے عمل کو سنت کہتے تھے. رہنمائی فرمائیں. حضرات اب صحابی رسول عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ نماز میں سورت فاتحہ پڑھتے اور فرماتے یہ سنت ہے. نماز میں سورت فاتحہ پڑھتے اور کیا فرماتے یہ کیا ہے؟ ان کے مدارس کے اندر فقہ حنفی کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے کہ اس فقہ حنفی کی کتاب کے لکھنے والے نے کیا کہا، میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جو جنازے کے اندر سورت فاتحہ پڑھے، جو جنازے کے اندر کیا پڑھے، سورت فاتحہ پڑھے. تو یہ ان کی چالیں، مقصد جو ہے وہ حدیث کا انکار ہے. براہ راست کر نہیں سکتے، حدیث کا انکار کریں گے تو لوگ کافر کہہ دیں گے، جوتے ماریں گے منہ پہ. تو حدیث کا انکار کرتے ہیں کبھی راویوں پر جھوٹی جرح کے ذریعہ اور کبھی لفظی ہیر پھیر کے ذریعہ. جی سوال کریں. کیا وطر کی رفع الیدین جائز ہے؟ اگر نہیں تو جز رفع الیدین میں امام بخاری جو حدیث لائے ہیں وطر کے رفع الیدین کے بارے میں، جس کو الیاس گھمن نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. روایت پڑھ کر پریشان نہ ہوا کرو، پہلے عمل دیکھو، دلیل دیکھو اور غور کرو کہ عمل کے مطابق دلیل ہے بھی یا نہیں. جز رفع الیدین کی جو روایت ہے وہ مطلق قنوت کے بارے میں، اس میں وطر کے الفاظ موجود نہیں. اس روایت کو وطر کی رفع الیدین پر دلیل بنانا یہ ظلم ہے، بلکہ ظلمات بعضها فوق بعض ہے. اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قنوت نازلہ میں جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دعا پڑھتے وقت ہاتھ اٹھاتے. یہ ہاتھ اٹھانا مراد ہے، قنوت نازلہ کے ہاتھ اٹھانا مراد ہے. اس میں صلاۃ الوتر کے الفاظ موجود نہیں ہیں کہ آپ اس کی سند پر بحث کرنا شروع کر دیں. ہم اس بات میں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں صلاۃ الوتر کے بارے میں یہ روایت موجود نہیں ہے. کیا نواقض اسلام تکفیریوں کا عقیدہ ہے؟ نواقض اسلام
ایک انسان نے مرتب کی ہے اور پھر اس کا اطلاق اپنے فہم سوچ فکر کے ساتھ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تکفیر جو ہے انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ بذریعہ وہی اللہ کسی کو کافر کہہ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا۔ حاکم وقت کسی کو کافر کہے گا یا جس کے کافر ہونے پر پوری امت کا اجماع ہو جائے، 73 مسلمانوں کے گروہ کسی کے کافر ہونے پر متفق ہو جائے، اسے کافر سمجھا جائے گا۔ جہالت عذر ہے، جب تک جہالت جو ہے وہ دلائل کے ساتھ ختم نہ کی جائے، حجت پوری نہ کی جائے، تفویض الی الحکام نہ ہو کہ حاکم وقت اس پر گرفت کرے، حاکم وقت اس کی تکفیر کرے گا، میں اور آپ جو ہے اس کی تکفیر یعنی اس پر کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ملائکہ کے آمین کے ساتھ جس کی آمین ملے الی آخر۔ اس حدیث کے بارے میں احناف بھی تو دلیل لیتے ہیں کہ اس سے آمین آہستہ کہنا ہے کیونکہ فرشتوں کی آمین سننے میں نہیں آتی۔ حضرات، اس حدیث کا جو معنی احناف نے لیا ہے، حدیث ہی وضاحت کرتی ہے کہ یہ معنی غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آمین کہی، صحابہ نے سنی بحیثیت امام، اور صحابہ نے آمین کہی، مسجد نبوی گونج اٹھی۔ یہ دونوں حدیثیں بتاتی ہیں کہ تم نے جو معنی لیا ہے وہ معنی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو پہلے حضرت ابوبکر صدیق پڑھا رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد آئے اور وہاں سے تلاوت شروع کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ جاہلوں کی گپ ہے، سری نماز تھی۔ بھائی تجھ پر وہی آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاتحہ نہیں پڑھی اور ابو بکر نے فاتحہ پڑھ لی، گپ ہے، خود سے بات بنائی۔ آمین دعا ہے اور اللہ کے رسول نے بطور تعلیم آمین اونچی کہی ہوگی، جیسے ظہر عصر کی نماز کی تلاوت کے بارے میں حدیثیں ہیں کہ فلاں سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حالانکہ ظہر اور عصر کی نماز جہری نہیں ہوتی۔ تمہارے علماء نے مولانا سرفراز خان صفدر گکھڑوی، جن کو امام اہل سنت کہتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ آمین یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سنت ہے کہ جس پر صحابہ کے دور سے لے کر اب تک ہنوز عمل چلتا آ رہا ہے۔ کیا چلتا آ رہا ہے؟ عمل۔ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور تعلیم ہے، اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ بطور تعلیم ہے۔ اچھا جی چلو آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بطور تعلیم ہے، اور پر تم بھی تو کبھی بطور تعلیم ہی اس پر عمل کر دو، تمہیں تو بطور جو تعلیم اس پر بھی کبھی عمل نصیب نہیں ہوا۔ کوئی تمہارا شیخ الحدیث امام کہے آمین، مقتدی کہے حضرت جی آج کی ہو گئے، کیا ہوا یار؟ تو وہ کہے اللہ کے نبی نے بطور تعلیم کے آمین کہی تھی تو میں نے حدیث پر عمل کر لیا۔ تمہیں تو تعلیم پر بھی عمل نصیب نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، اگر شرک کرے تو کافر ہو جائے گا۔ کیا یہ کفر دون الکفر ہے یا عین الکفر؟ شرک کے دو درجے ہیں، ایک شرک دونا شرک بھی ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک شرک ہے غیر اللہ کی پرستش و پوجا، قبر والے کو سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے دے، ہے شرک، لیکن جو سجدہ کیے ہوئے ہیں وہ اس کو اسلام سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے۔ جب تک اس پر شرک واضح نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو ایسا مشرک کہ جو ملت سے خارج ہو نہیں کہہ سکتے۔ ایک اعتقادی مشرک ہوتا ہے، ایک عملی مشرک ہے۔ بریلویوں کو ہم عملی مشرک کہہ سکتے ہیں، اعتقادی مشرک نہیں کہہ سکتے۔ اعتقادی مشرک کون ہوتا ہے؟ یہ علماء آپ کو بات بتائیں گے۔ اعتقادی مشرک ہے جو تعدد الہ کا عقیدہ رکھتا ہو کہ دو اللہ ہے، نعوذ باللہ، دو الہ ہے۔ بریلوی اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں کہتے، لیکن ان بابوں سے قبروں والوں سے کام الہ والا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی تکفیریں معین نہیں کر سکتے۔
نماز پڑھتے ہوئے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ کیا نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ ایک حدیث مرفوع اور ایک موقوف پیش کرتا ہوں تاکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو نہیں مانتے ان کو بھی پتا چل جائے ہم مانتے تم نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بھی بندہ من عموم کا ہے، لا اور یہ لا جو ہے یہ نفی جنس پر آیا، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، صبر کی ہو، حضر کی ہو، جاری ہو، شیری ہو، نفلی ہو، فرضی، کوئی نماز، امام ہو مقتدی ہو، لمن امام ہو مقتدی ہو، منفرد ہو مسبوق ہو، بعد میں ملنے والا ہو، وہ بیٹھا ہو، وہ کھڑا ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد نے پوچھا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہو، کہا اقرا بہا فی نفسک، اقرا بہا فی نفسک، آہستگی سے پڑھ۔ کہتے ہیں فی نفسک آیا ہے تو فی نفسک کا معنی دل میں پڑھ، یعنی غور و فکر کا۔ کیا بات ہے تمہاری، تمہارے مولویوں نے قرآن کے ترجمے کیے، جو جا کے ترجمے پڑھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفًا دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ یہاں پر ترجمہ خود کیا ہے، آہستگی سے اپنے رب کو یاد کر، تو فی نفسی کا معنی آہستگی ہے، یہ بات دیر میں رکھ لینا۔ کہا اقرا بہا فی نفسک، امام کے پیچھے فاتحہ آہستگی سے پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے علم میں جو پیسے کمائے گا اس پر جنت تو حرام ہے مگر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ کیپٹن مسعود الدین عثمانی ظالم خارجی گمراہ تھا، تکفیری تھا، شیطان، یہ بات دین میں رکھ لیں۔ بلکہ یہ بتاتا ہوں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس سے ہے ان اطیب کسبکم عند اللہ ما خستم علی کتابہ، وہ فرماتے ہیں تمہاری پکیزہ ترین کمائی وہ ہے جو تم اللہ کی کتاب کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، صحیح بخاری میں۔ اور یہ تفسیر بالرائے ہے۔ کیا تفسیر بالرائے؟ علماء تنخواہ لیتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اہل حدیث پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس کا گریبان پکڑ، اسے کیا قرآن کی آیت کی تفسیر تو نے اپنے باپ سے لی ہے؟ لا، اللہ کے نبی سے دکھا کہ اس آیت کا معنی امام اور خطیب کی تنخواہ ہے، یہ ظالم ظلم کرتے ہیں، اور یہ تفسیر بالرائے ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سب سے پکیزہ ترین کمائی عالم دین کی ہے۔ کس کی کمائی ہے؟ اہل حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، یہ صحیح ہے؟ اہل حدیث جو ہے جس طرح ناموس رسالت میں تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، اسی طرح ناموس عدالت میں، عدالت صحابہ میں حضرت ابو بکر کو جیسے مانتے ہیں ویسے ہی مولا علی کو مانتے ہیں، ویسے ہی مولا معاویہ کو مانتے ہیں۔ اور جو حضرت علی کو نہیں مانتا میں اس کو اہل سنت نہیں مانتا۔ اہل سنت تو دور کی بات ہے، میں اسے انسان نہیں مانتا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہے جو مولا علی کی شان کا، فضیلت کا، مقام کا منکر ہے۔ کیا کلمہ گو مشرک سے رشتہ جائز ہے یا نہیں؟ یار یہ جو کلمہ گو مشرک کی اصطلاح ہے نا، اگر تو اسے سمجھانے کے لیے استعمال کیا جائے تو شاید اس کی گنجائش، لیکن اس اصطلاح کو استعمال کر کے فتوے لگانا تکفیر کے، یہ درست نہیں ہے۔ بریلوی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، رشتے کے انتخاب میں اہل حدیث کو ترجیح، لیکن اگر کوئی آپ کو ایسا رشتہ نہیں ملتا تو آپ ان بریلیوں سے رشتہ داری کر سکتے ہیں جو پیر پرست، قبر پرست نہ ہو۔ جن گھروں میں پیروں کا آنا جانا ہے ان کی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہاں سن اور نقب لگی ہوئی ہے،
یہ بات یاد رکھ لیں. کیا 786 کو بسم اللہ کی جگہ پر لکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ کی جگہ پر 786 کو لکھنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ کفر اکبر ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہرے کرشنا ہرے رام اس کا عدد بھی 786 ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الافلاق قذب مصنوع مختلط، جھوٹی روایت ہے. کیا اکرمہ بن ابی جہل نے اسلام قبول کیا تھا؟ وصحابی جلیل مقبول قل وعد اللہ الحسنى. جلیل قدر صحابی ہے، مقبول صحابی ہے، جنتی ہے، نبی کا شعر ہے. رفع دین سنت ہے یا فرض ہے؟ اگر استخفاف سنت کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرتے ہو تو سن لو. امام مالک کا جواب ہے ہم نہیں جانتے اس فرض سنت کو، ہم نے دیکھا جو اللہ کے نبی نے کیا وہ ہم کرتے ہیں. کیا جنازے کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھ کر پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ علاقائی بدعات ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھا؟ ہمارے دیوبندی دوستوں کے دو جھوٹ ہیں انٹرنیشنل. ہاں دو، ایک امام ابو حنیفہ تابعی ہے اور ایک امام ابو حنیفہ کا اشارہ قرآن سے ملتا ہے. نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے. بتا دوں قرآن سے کن کا ملتا ہے؟ وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. سورۃ جمعہ کی آیت ہے. جب اللہ کے نبی پر نازل ہوئی او اہل حدیثو جا کر اب سننا، کیونکہ اب جو ہے میری کرنٹ بحال ہو رہی ہے. جیسے جیسے بیان کرتا ہوں نا ویسے ویسے سفر کی تھکاوٹ ہوتا نہیں ہے. جب یہ آیت اتری اس کا معنی کیا ہے کہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو آپ سے ملے نہیں ہیں اور وہ آپ کی جماعت کا حصہ ہے، یعنی صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں اور ملے بھی نہیں. حضرت ابو ہریرہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ من ہوں، کون ہے جو ابھی ملے بھی نہیں ہیں؟ ایک ہے لم یلاقو اور ایک ہے لما، یعنی لم یضرب اس نے نہیں مارا، اور ایک ہے لما یضرب ابھی تک نہیں مارا. وآخرین منہم لما یلاقو ابھی تک نہیں ملے. اے آپ کی جماعت کا حصہ. حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کون؟ حدیث میں صحیح بخاری نبی علیہ السلام پر وحی اترنا شروع ہو گئی. جب وحی بند ہوئی آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا رجال من ہؤلاء، فارسیوں میں سے بندے. کن میں سے بندے؟ اور بولتے نہیں. فارسی کون؟ امام بخاری فارسی، مسلم فارسی، ترمذی فارسی، نسائی فارسی، ابن ماجہ فارسی، ابن حبان فارسی، ابن خزیمہ فارسی، بیہقی فارسی. یہ محدثین فارسی کہ جن کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں اور نبی کی حدیث میں موجود ہے. اور رہی بات امام ابو حنیفہ کی، لکھو میرے دوستو بھائیو، ابو نعیم فضل بن دکین امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تاریخ بغداد میں لکھا ہے ابو حنیفہ قابلی، امام ابو حنیفہ قابلی پٹھان تھے. کون تھے قابلی؟ دگا گز دگا میدان دگا پٹھان تھے. چلو کیا مشرک سے نکاح اور مشرک کا ذبیحہ حلال ہے؟ اس مشرک سے مراد اگر ہندو ہے تو جائز نہیں، اور اگر اس سے مراد آپ بریلوی لے رہے ہیں تو یہ ظلم. یہ کیا ہے؟ ظلم. چندہ مولوی صاحب لے لیتے ہو اور دوسری جب چندہ دیتے نا تب نہیں یہ بات یاد آتا. اس وقت بابا قائد اعظم نظر آتا ہے. کیسی فضول بات ہے. کیا سجدے میں جاتے وقت گھٹنے پہلے رکھنے چاہیے یا ہاتھ؟ ہاتھ رکھنا اولا ہے اور اس کی احادیث صحیح ہے. کیا عورت جمعہ کی نماز کتنی رکعت پڑھے، 2 یا 4؟
اقتداء اگر امام میں ہے تو 2 رکعت ہے، مسجد میں آتی ہے خطبہ سنتی ہے مسجد میں امام کے پیچھے تو پھر تو 2 ہی پڑے گی، اور اگر گھر میں ہے تو گھر میں جمعہ نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی، آپ نے کبھی گھر میں جمعہ کروایا؟ جمعہ کدھر ہوتا ہے؟ سمجھ لو یار۔ الصلاۃ خیر من النوم کس صحابی نے یہ زیادتی کروائی؟ اچھا یار، یہ سوال ہے بڑا دلچسپ، بڑا ہی پیارا۔ ہمارے علاقے میں شیعہ جو ہے نا، شیعہ وہ بپھر گئے۔ کوئی بندہ جیسے شرارت میں آ جاتا ہے، کسی کو زج کرنا، ذلیل کرنا یا دبانا، انہوں نے کیا شور مچایا؟ اہل سنت کی جو اذان ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیوبندیوں اور بریلویوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں پر میرا نام بطور مناظر کے پیش کر دیا۔ میرے پاس آئے اور مجھے کیا کہتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں اسلام کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ اسلام۔ اور اندر جب اکٹھے ہو گئے کہتے ہیں ہار جائے گا تو وہابی ہاریں گے نا، ہم تو بچ جائیں۔ میں نے کہا تمہارے سب کا انشاءاللہ اکٹھا علاج میں کروں گا، اکٹھا پھکی میں نے دینی ہے اللہ کے فضلوں سے، تمے کی پھکی دوں گا، تمے کی۔ تمہ سمجھتے نا؟ تمہ نہیں یار سمجھتے، جو کڑوا سا نہیں ہوتا، تم جس کو پھکی میں سے ٹرو میں ٹرو دوں گا، تم کو ٹرو دوں گا۔ مناظرہ شروع ہو گیا۔ اس نے کہا شبلی نعمانی نے لکھا ہے، حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔ میں نے کہا شبلی نعمانی جھوٹا ہے، یہ ابو داؤد ہے، کتاب الاذان ہے۔ ابو داؤد کی کتاب الاذان میں اللہ کے نبی نے ابو معذورہ سے کہا تھا فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد تو نے 2 دفعہ کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے۔ کس نے سکھایا؟ اللہ کے۔ اب دیوبندی وہاں پہ نعرے مارے، بلے بلے مسئلہ حل۔ میں نے کہا ادھر بھی حل اور ادھر بھی حل۔ تم دوہری اذان کے منکر ہو، اسی حدیث میں دوہری اذان ہے، اور یہ الصلاۃ خیر من النوم کے منکر ہے، اسی حدیث میں الصلاۃ خیر من النوم۔ اور میں نے جوتا پہنا اور وہ بیچارے دیکھتے رہ گئے کہ ان کو تو 10 جوتے پڑے ہیں، جاتے جاتے 20 ہمیں بھی مار گیا ہے۔ چلو بھائی۔ وما هو علی الغیب بضنین، علی الغیب بضنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب تو جانتے تھے۔ اہل حدیثوں سن لو، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ اللہ نے جو نبی کو غیب دیا ہے بذریعہ وحی دیا ہے۔ کیسے دیا ہے؟ بس ان دونوں آیتوں کو جوڑ لو، وما هو علی الغیب بضنین اور تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ہر چیز واضح ہو جائے۔ جی اور نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا اس حدیث سے ثابت کریں جو صحیح مرفوع غیر مجروح ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے بارے میں دیوبندیوں نے لکھا ہے یہ اللہ کے نبی کی کتاب ہے۔ ہمارے حنفی عالم دین نے صحیح بخاری اللہ کے نبی سے پڑھی، تو صحیح بخاری نہیں، مرفوع روایت ہے نا، صحیح بخاری کے اندر ہی۔ آگے جی، جنازہ نماز بلند آواز سے پڑھنا بھی حدیث صحیح سے ثابت کرو۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھایا، اونچی آواز سے دعائیں میں نے سنی، اور یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ میت میری ہوتی اور اللہ کے نبی میرا جنازہ پڑھا دیتے۔ آگے جی، الفقہ ثمرۃ الحدیث، آپ فقہ کو مانتے نہیں؟ فقہ حنفی حدیث کا ثمرہ نہیں ہے، فقہ اسلامی حدیث کا ثمرہ ہے، فقہ اسلامی حدیث کا ثمرہ ہے۔ مثال سن لینا بھائی بات کو، فقہ حنفی فتاوی شامی میں لکھا ہے قرآن مجید پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے سورۃ فاتحہ۔ اب مجھے بتاؤ یہ کس حدیث کا ثمرہ ہے؟ مار مار کے جوتے نا تمہارا ناک اور منہ کوئی مسلمان برابر کر دے، بتاؤ ظالموں کس حدیث کا یہ ثمرہ ہے؟
جھوٹ ہے۔ جو لوگ کتابوں میں تقریروں میں صحابہ کو کافر کہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو نمازوں میں لعنتیں کریں، ان کے بارے میں وضاحت کریں۔ پکے ٹھٹھے کافر ہیں۔ ہاں، عمر صدیق نہیں کبھی گھبرایا ڈرا، اور نہ میں نے پہلے کہا ہے بھائی جناب پھر کھڑے ہو گئے، بیٹھ جاؤ یار، اللہ کے بندے میں نہیں موت سے ڈرتا، دین کی موت نہیں چاہیے ہمیں تو چاہیے، بیٹھ جائے یار، تھک جائے، انہیں مولویوں تیرتے ترس کو نہیں اکھانا، بیٹھ جائے۔ اچھا جی، کیا سوال ہے؟ کندھے کا مسح کرنا تو جائز ہے، غیر مقلد اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کندھے کا مسح، گردن کا کندھا یہ ہے، یہ گردن ہے۔ ہاں، گردن کا مسح نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت کر دے گا اسی کتاب کے برابر 5,000 5,000 کے نوٹ تول کر دیں گے۔ آ جاؤ۔ میت کے لیے تعزیت کے وقت کل پڑھ کر دعا کرنا کیسا ہے؟ کل اگر اللہ کی تعریف کے طور پر پڑھا جائے، اللہ کی صفت نا، صفت الرحمن، اللہ کی صفت کرنا، پھر درود پڑھنا، پھر میت کے لیے دعا کرنا تو درست ہے۔ کیا حنفی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جو حنفی صحیح العقیدہ ہے اور اہل حدیث کا دشمن نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ صحیح العقیدہ، مثال اس کا عقیدہ ہو اللہ عرش پر مستوی ہے۔ حافظ ابن خزیمہ اور سعودیہ کے جو مفتی ہیں انہوں نے لکھا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ ہر جگہ ہے، وہ پکا کافر ہے، بے ایمان ہے نا۔ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، پھر بعد میں کیا کہتے ہیں بندہ بھی تو جگہ ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ بندہ بن جاتا ہے، بندہ اللہ بن جاتا ہے نا۔ اس پہ رفع الیدین کے دلائل بیان کریں جو غیر منسوخ ہوں۔ کتنے بیان کر دوں؟ بولو، بتاؤ بھائی، 10 کر دوں؟ 10 صحابہ کی حدیثیں سنا دوں؟ اور سنا دوں یہ سو رہی ہے کو جاگ رہے ہو؟ جو سو رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری میں مالک ابن حویرث کی، ان کو ابو قلابہ نے دیکھا نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع یدین کرتے، فرماتے اللہ کے نبی بھی نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع یدین کرتے۔ تیسری حدیث ہے وائل بن حجر کی، یہ صحیح مسلم ہے، ہاتھ باندھنے کا باب ہے، فرماتے اللہ کے نبی کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا، نماز شروع کرتے بھی رفع یدین، رکوع جاتے رفع یدین، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین۔ چوتھی حدیث ہے، چوتھی حدیث، چوتھا صحابی، توجہ کے ساتھ، یہ حدیث کی کتاب ہے سنن ابی داؤد ہے، صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے، اللہ کے نبی نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرتے۔ پانچویں صحابی کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کتاب ہے جامع ترمذی سنن ابی داؤد ہے، اللہ کے نبی نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین کرتے۔ چھٹے صحابی ہیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اللہ کے نبی نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع یدین کرتے۔ آٹھویں صحابی کون ہے؟ سنن دار قطنی ہے، صحابی کا نام ابو موسیٰ ہے، حل اریکم صلاۃ رسول اللہ، نبی کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ اللہ کے نبی نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع یدین کرتے۔ نویں صحابی سنن بیہقی ہے، نام عبداللہ بن زبیر ہے، فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ 10ویں صحابی ابو بکر صدیق ہے، وہ کہتے میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، نماز شروع کرتے رفع یدین، رکوع جاتے، رفع یدین، رکوع سے سر اٹھاتے۔ 10 صحابی۔ آج امام احمد بن حنبل کی طرف یہ پورا پرچہ ہے، سنو، یہ جو بچہ بچورا ہے نا، سن شیخ پمفلٹ، ہمارا عقیدہ ہے قبر کے اندر روح لٹائی جاتی ہے، کیفیت کا علم اللہ کے پاس ہے، صرف امام احمد کا نہیں ہے، تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے
اعادہ روح حق ہے، مرنے کے بعد قبر میں اعادہ روح حق ہے، سب اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور دنیا کا جاہل ترین شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ اعادہ روح کفر یا شرک کی عقیدہ ہے، وہ جاہل ہے، نہ اس نے قرآن کو سمجھا ہے نہ اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے اللہ، اس پروگرام کو کروانے والے، اس ادارے کو چلانے والے، اس کے بانی حضرت شیخ قاری سعید صاحب، ان کے آفاد، اولاد، بنین، بنات، ان کے معاونین، ان کے مقتدی، سب پہ اپنی رحمت فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحمت فرما، ہمارے اساتذہ پر رحمت فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو بیٹیاں دی ان کو بہتر رشتے عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر موت دے تو خاتمہ بالایمان فرما۔ جن بھائیوں نے یہ پروگرام کروایا ہے اس کا حصہ بنے ہیں، سب کے مال، جان، عزت، ایمان میں برکت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔